السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ کرنا، ہمارا کل جو لیسن تھا وہ 4 نمبر آیت تک پہنچا تھا اور آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا اور ایک گروہ مومنوں میں سے اس کو ناپسند کرتا تھا۔ اس میں بیٹا دراصل بات یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ لیا کہ ہمیں جنگ کہاں پہ لڑنی چاہیے، تو اکثر صحابہ کا ذہن یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے جنگ لڑتے ہیں تاکہ اپنے گھروں میں اپنا دفاع کر سکیں، لیکن جو جوشیلے اور زوردار صحابہ اکرام تھے ان کا ذہن تھا کہ ہم مقام بدر پہ جا کر جہاں ان کا سامنے دفاع کریں گے، لڑائی کریں گے، تو اس لیے ہم وہاں پہ جا کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سبھی مشاورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے مشورہ لیا اور اپنے ذہن یہ بتایا کہ میں ذہن کے مطابق صحابہ اکرام کے آگے چیز لے کر چلنے والا ہوں، تو یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جب صحابہ اکرام کو علم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ہے کأنہم یساقون الی الموت وہم ینصرون، وہ ایسے گھروں سے نکلے جیسے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے موت ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِ، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تم کو کہ میں تم 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے کر دوں گا۔ 2 گروہوں سے مراد ہے ایک تو ابو سفیان کا لشکر اور دوسرا گروہ ہے ابو جال کا لشکر۔ کیسا پیج نمبر بتا دیں؟ پیج نمبر بیٹا 7 ہے۔ تو 2 گروہوں سے مراد ہے ایک ابو سفیان کا لشکر، ایک ہے ابو جال کا لشکر جو لے کر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف گیا تھا، واپس آ رہا تھا، اور ابو جال مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ لڑانے کے لیے لے کر نکلا تھا اپنے ساتھ 1000 آدمی کو، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وعدہ دیا کہ ان دونوں میں سے ایک کا مال تمہیں میں ضرور دوں گا۔ انہا لکم لو تعدون عنا غیظ ذات الشوکۃ، اور تم چاہتے تھے ہمیں بغیر مشقت کے وہ چیز مل جائے، تکون لکم جو تمہارے لیے ہو جائے، یرید اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑوں کو ہی اکھیڑ دے، یعنی کفر کو ختم کر دے۔ لیحق الحق، تاکہ حق ہو جائے، یعنی کہ سچ ہو جائے، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ مسلمان سچ پہ ہیں اور کافر جو ہیں وہ جھوٹ پہ ہیں۔ تو مسلمان سچے ہیں تو سچ مسلمانوں کا واضح ہو جائے اور کافروں کا جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل ضائع ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اس بات کو مجرم نہ پسند جانے۔ اس تستغیثون ربکم، جس وقت تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام صراط اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ اس تستغیثون ربکم، جس وقت تم فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کیا نازل فرمائی، انی الف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو فرشتوں کا آنا، پہلے 1000 پھر 2000 پھر 3000 پھر 5000 تک فرشتے آئے،
فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس پر اطمینان پکڑ لیں کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ کافی لوگ شامل ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو آتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس سبق کا خلاصہ بیٹا یہ ہے کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام کی طرف گیا، اور واپسی پہ اس کو شک جب پڑا تو اس نے پیغام بھیج دیا مکے والوں کی طرف کہ ہمیں مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو مکے سے ابو جہل اپنا 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ مقام بدر پر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو مقام بدر پہ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومنوں کے اوپر رحمت فرمائی کہ ان کے لیے بارش کا اہتمام سارا پیچھے گزر چکا ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو اس کے لیے یہ آگے بیان کیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر 313 کو 1000 پر غالب کیا، اور کافر جو بڑے سرکردہ تھے ان سبھی کو ختم کر دیا، اور کافروں کا جو مال تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آپ کے لیے جو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پورا لیسن جو ہے عربی اس کی، اور عربی کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ صرف عربی بھی یاد کرتے ہیں؟ عربی کا ترجمہ؟ ہاں بہت اچھے سے۔ عربی یاد ہو تو ترجمہ ہوگا۔ صرف ترجمہ یاد۔ ایک آیت چپ کرو۔ ایکسکیوز می، جی بیٹا۔ کیسے ابو جہل کا لشکر کہاں سے روانہ ہوا تھا؟ مکہ سے شام کی طرف۔ ابو سفیان کا لشکر جو تھا وہ مکہ سے شام کی طرف گیا تھا، تو یہ ابو جہل مکہ سے پھر لے کر مدینے کی طرف لے کر آئے تھے۔ کل اگلے سبق میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگلے لیسن میں پورا واقعہ جو ہے اس میں رونما ہوا تھا وہ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ آج کا صرف آپ کا کام ہے کہ آپ نے سبق کا ترجمہ یاد کرنا ہے جو کل میں آپ سے سنوں گا۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ کہاں سے؟ یہ سال پورے سبق کا بیٹا شروع سے لے کر اینڈ تک یہ سبق جو ہے نا صفحہ یہ کلاس جو ہے یہ اپنا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اگلے سبق میں آپ کو پورا خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا اور ساتھ ترجمہ بھی سنا جائے گا۔ اور کوئی کوشچن آپ کرنا چاہیں بیٹا؟ سر جی بیٹا۔ یہ جو آپ نے کل کروایا تھا سوال، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ جی جی اس کو کاپی پہ جی بیٹا۔ یہ سر پلیز ان کو نوٹس ملیں گے؟ یہ بیٹا سوال ہے، اس کے جواب نہیں پیچھے دیا ہوا، پیچھے سوال دیا ہوا، اس کے مائک جواب انمیوٹ کرتے نا تو کہتے ہیں اے ایل ٹی باور پلس ایٹ باور۔ ایکسکیوز می، مائک ہاں تو کہتے ہیں اے پلس ایٹ۔ لیسن کے اینڈ میں ورڈز پہ لکھیے کیا صفات ہے بیٹا، یہ کل کروا دیا تھا، اور آج کے یہ کوشچن میں یہ چیز 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے ایک ابو جہل کا لشکر اور ایک ابو سفیان کا قافلہ۔ یہ 2 کوشچن ہیں، اور آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ترجمے میں اگر کسی قسم کی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ صاحب جی بیٹا۔ لیسن کے اینڈ پہ جو ورڈز ملنگ ہے وہ یاد کرنے ہیں ہم نے۔ جی بیٹا۔ نہیں آپ نے صرف ترجمہ کیا ہے سر جی، ہے نا؟ آج جی آپ نے صرف ترجمہ کیا ہے نا؟ اور کل کا جو کوشچن دیا تھا اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور کوئی کوشچن بیٹا؟ کل کے کوشچن کا سر جی بیٹا۔ کل کے کوشچن کا آنسر بتا دیں۔